بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹینتھ کلاس بیٹا آپ لوگ سورۃ الاحزاب میں الدرس الخامس پڑھ رہے ہیں۔ بیٹا کل آپ نے اس سب کی پہلی دو آیت نمبر 35 اور 36 پڑھی۔ بیٹا آیت نمبر 35 میں آپ نے مومن مردوں اور عورتوں کے اوصاف پڑھے، اور آیت نمبر 36 میں پڑھا کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ بیٹا اب ہم اس سبق کی آیت نمبر 37 سے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب تقولو آپ کہتے تھے، للذی اس سے جو انعم احسان کیا اللہ نے علیہ اس پر، وانعمتا اور تم نے احسان کیا علیہ اس پر، امسک رکھو علیکا تم پر، زوجہ کا تمہاری بیویاں، واتق اللہ اور اللہ سے ڈرو، وتخفی اور تم چھپاتے ہو، فی میں نفس کا تمہارا دل، ماں جو اللہ مبدی ہی سے ظاہر کرنے والا ہے، وتخشا اور تم ڈرتے ہو، الناسا لوگوں سے، واللہ اور اللہ احق زیادہ حقدار ہے، ان کے تخشہو تم اس سے ڈرو، فلما پس جب قضا پورا کر چکا، زید منہا اس سے، وطرن حاجت، زوجناکہا ہم نے تمہارا اس سے نکاح کر دیا، لکی تاکہ لا یکونا نہ ہو علی پر المؤمنین مومنوں پر، حرجن تنگی، فی میں ازواجی بیویوں، ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹے، اذا جب قضا پوری کر چکی، منہن ان سے، وطر حاجت، وکانا اور تھا، امر حکم اللہ کا مفعولا کیا گیا۔ محاورہ ترجمہ۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا، یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ بیٹا اس آیت میں جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا سے مراد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیٹا حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے، اور جب حضرت زید کی عمر 30 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے ان کا نکاح کروا دیا، لیکن ان میں زیادہ دیر آپس میں نہ بن سکی اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ تو بیٹا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح کریں گے۔ ان سے نکاح کرنے کا مقصد منہ بولے بیٹے کی منکوحہ سے نکاح نہ کرنے کی رسم کا خاتمہ تھا۔ بیٹا زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور حضرت زید کو بار بار سمجھاتے کہ وہ حضرت زینب کو طلاق نہ دیں، کہ نہ حضرت زینب کو طلاق دیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نکاح کرنا پڑے گا۔ بیٹا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس پر خدا نے احسان کیا تم نے بھی احسان کیا۔ یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید سے کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ پھر جب حضرت زید نے ان سے کوئی حاجت نہ رکھی، یعنی ان کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے ان کا نکاح کر دیا۔ جی بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت زینب سے شادی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح خود پڑھایا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے تم سے ان کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے کوئی حاجت نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں تو کچھ تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ جی بیٹا آگے ہم آیت نمبر 38 پڑھیں گے۔ ماں کانا نہیں ہے اللہ پر النبی یا نبی پر من سے حرجن حرج فی ماں میں یا جو فرضہ فرض کیا اللہ نے لہو اس کے لیے سنتا سنت اللہ فی میں اللہ زینہ جو خالاؤ گزر گئے من سے قبل پہلے وکانا اور ہے امر حکم اللہ کا قدرن فیصلہ مقدورہ طے شدہ۔ ترجمہ، پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے۔ بیٹا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم واقع ہو جاتا ہے تو پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے، یہی طریقہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو حکم دے دیتا ہے وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ بیٹا کروائی گئی آیات 37 اور 38 دونوں اچھے طریقے سے معنی اور بامحاورہ ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔